بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں ہم نے اس بات کا ارادہ کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سربراہ خاندان اس موضوع کو ہم لے کر چلیں گے۔ تو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہم پہلے دو نقطوں پر تھوڑا کلام کر لیں اور پھر انشاءاللہ باقاعدہ اس موضوع کے تعلق سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور آپ کا گھر کا سربراہ ہونا اس تعلق سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ وہ دو باتیں کیا تھیں؟ اس میں پہلی بات یہ تھی خاندان کی اہمیت، اس پر ہم نے کلام کیا۔ گھر خاندان جو ہے وہ معاشرے کا بیسک یونٹ ہے، اور جتنا یہ مضبوط ہوگا معاشرہ مضبوط ہوگا، معاشرہ مضبوط تو ریاست مضبوط ہوگی۔ تین امریکی پریزیڈنٹس کے کوٹیشنز ہم نے پیش کیے جن کا حاصل یہ تھا کہ گھر بناؤ، شادیاں کرو، گھر مضبوط ہوگا، معاشرہ مضبوط ہوگا، ریاست مضبوط ہوگی، ورنہ گھر ہی نہیں تو کس بات کے لیے ریاست، اور گھر ہی نہیں تو ریاست کے وسائل کہاں استعمال کریں گے۔ پھر ہم نے کلام کیا کہ اللہ کے دین نے ہمیں سب سے زیادہ جو رہنمائی اجتماعی معاملات میں عطا کی وہ گھر ہے۔ فرد کے لیے قرآن پاک میں سب سے زیادہ نمبر آف انسٹرکشنز ہیں، اور فرد کے بعد اجتماعیت کی پہلی سیڑھی وہ گھر ہے۔ تو قرآن پاک میں اجتماعی معاملات میں سب سے زیادہ ہدایات قرآن پاک ہمیں دیتا ہے گھر کے معاملے میں۔ بلکہ دلچسپ بات ہے، ایک تو سورت کا نام ہی سورۃ النساء ہے جس کا ترجمہ عورتیں، اور کئی ہدایات معاشرت کے تعلق سے سورۃ النساء میں ہمارے سامنے اور گھر کے بارے میں آتی ہیں۔ دوسرا نقطہ ہم نے گفتگو میں لانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا۔ قرآن پاک کی آیت پیش کی کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، حکمراں ہیں، حاکم ہیں، ذمہ دار ہیں، منتظم ہیں۔ تمام ترجمے ٹھیک ہیں، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور اس سے کہ وہ خرچ کرتے ہیں جسمانی قوت کے اعتبار سے، جفا کشی کے اعتبار سے، مشکل قسم کے معاملات کو نبرد آزما ہونا، اس کے اعتبار سے اللہ نے مرد کو قوت زیادہ دی ہے، اور مرد خرچ کرتا ہے۔ شریعت کی تعلیم کے مطابق کفالت کی ساری ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی۔ نکاح مرد عورت دونوں کی ضرورت، نکاح سے متعلقہ اخراجات ہوں یا آگے اولاد سے متعلقہ ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈالی۔ پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ کسی بھی انتظامی یونٹ میں، چھوٹا ہو یا بڑا، یا مملکت کی ریاست ہو، بڑے سے بڑا یا حکومت ہو، بڑے سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا یونٹ، اس میں ٹاپ پر اتھارٹی ایک کے پاس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھر کے نظام کو، انتظامی معاملات چلانے کے اعتبار سے یہ اتھارٹی مرد کو دی ہے، عورت کو گھر کی ملکہ بنایا۔ ہاں، اخلاق کا میدان ہو، عبادات کا میدان ہو، نیکی کا میدان ہو، خیر میں آگے بڑھنے کی بات ہو، مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں مواقع ہیں۔ جو چاہے اللہ کو راضی کرنے میں آگے سے آگے بڑھ جائے، یہاں دونوں کو یکساں مواقع، اپارچونٹیز عطا کی گئیں۔ پھر ہم نے جانا کہ عورت کی تذلیل جو کی گئی ہے، سیگمنٹ فرائڈ کا آپ نے ذکر کیا کہ مخالف جنس کو نمایاں کر کے جذبات کو بھڑکا کر اپنے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کی جائے، تو یہ تو عورت کی ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس پر ہم نے تفصیل سے کلام کیا۔ عورت کے فتنے سے، عورتوں کے فتنے سے مردوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگاہ فرمایا، اس کے تعلق سے کلام ہوا۔ نکاح کی اہمیت پر کتنا دین زور دیتا ہے، اس پر بات ہوئی۔ نگاہوں کی حفاظت پر بات ہوئی، شرمگاہوں کی حفاظت پر بات ہوئی، زنا کے راستے بند کیے جائیں، عورت کو تکریم دی جائے، گھر کی ملکہ بنایا جائے، مرد کی پروٹیکشن دی جائے۔ ان امور کے تعلق سے ہم نے پچھلے پروگرام میں کلام کیا، اور عورت کو ذلیل نہ کیا جائے، رسوا نہ کیا جائے، اس کو پروڈکٹ نہ بنایا جائے، اس کو جو ہے وہ ایک کموڈٹی نہ بنایا جائے، مارکیٹنگ کا ٹول نہ بنایا جائے، اس پر ہم نے کلام کیا۔ پھر آپ نے اپنے تجربات اور ایکسپیرینسز کی روشنی میں مارکیٹنگ کے اعتبار سے کریٹیوٹی کی بات کی تھی۔ عورت کو نمایاں نہ کرو، کریٹیو کام لے کر آؤ، پروڈکٹ کی کوالٹی اچھی ہوگی تو بٹ نیچرل تمہارا پروڈکٹ بکے گا،